بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وِد خرم۔ حاضر ہوں نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خدائے سخن میر تقی میر کی غزل، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اس غزل کی مکمل تشریح ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ غزل مختلف نصاب میں شامل ہے، پنجاب کے نصاب میں بھی شامل ہے، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب میں بھی شامل ہے اور آغا خان بورڈ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ تو چلتے ہیں غزل کی طرف۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے شاعر کا تعارف۔ خدائے سخن محمد تقی المعروف میر تقی میر۔ المعروف کا مطلب ہے کہ وہ ان کا اصل نام محمد تقی تھا اور وہ میر تقی میر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اردو کے عظیم شاعر تھے۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین اور شعرائے متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا۔ ناقدین مطلب کہ تنقید کرنے والے ایسے شعراء جو شاعری کی پرکھ کرتے ہیں، شاعری کا درجہ معلوم کرتے ہیں کہ شاعری کس درجے کی ہے، اور شعراء کی جمع، ٹھیک ہے، بعد میں آنے والے شعراء، مطلب شعراء متاخرین کا مطلب جو بعد میں شاعر حضرات آئے، انہوں نے میر تقی میر کو خدائے سخن کے خطاب سے نوازا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ وہ 1723 عیسوی کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد علی تھا۔ میر 10 سال کے ہوئے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کے طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ یہاں سے جو ہے وہ میر کی زندگی میں جو غم و دکھ آئے، غم آئے، یہاں سے جو ہے شروعات ہو گئی، کیونکہ والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ میر جو ہے وہ غم کے شاعر بن گئے۔ والد کے انتقال کے بعد سوتیلے بھائیوں نے میر کو ستانا شروع کر دیا۔ والد کی جائیداد میں کچھ نہ دیا، مجبوراً میر کو آگرہ چھوڑنا پڑا۔ ٹھیک ہے، جو آگرہ میں مقیم تھے وہاں سے اپنا گھر بار انہوں نے چھوڑ دیا اور تلاش معاش کے لیے دہلی پہنچے۔ میر کا انتقال 87 سال کی عمر میں 1810 عیسوی میں لکھنؤ ہی میں ہوا اور وہیں پر دفن ہوئے، کیونکہ لکھنؤ میں مختلف مقامات پر انہوں نے سفر کیا تھا تو آخری آرام گاہ ان کی لکھنؤ میں ہے۔ میر کو اردو کا سب سے بہترین غزل کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ میر کے بعد مرنے والے تمام بڑے شاعروں نے میر کی عظمت کو پہچان لیا، مطلب اس بات کا انہوں نے یقین کر لیا، یا اسی بات کو جو ہے وہ یقین دہانی ہو گئی کہ میر جو ہے بہت بڑے شاعر تھے۔ میر کی زندگی مصائب میں گزری، پریشانیوں میں گزری، تو ان کے الفاظ میں درد و غم، درد اور تکلیف کا تذکرہ شدت سے پایا جاتا ہے یا شدت سے کیا جاتا ہے۔ مسائل، محبت میں ناکامی، سردی کا احساس اور رشتہ داروں کا درد ان کی شاعری میں جھلکتا ہے۔ یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں، ان کے جو زمانے میں پائے جانے والی جو مجبوریاں تھی یا ان کے دور میں پائے جانے والی جو مشکلات تھی، ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ میر کی دھن غم اور غم سے بھری ہوئی ہے۔ دھن مطلب شاعری۔ ان کی طبیعت اور انداز غزل کے لیے موزوں تھا، اس لیے اسے غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جو ان کی طبیعت تھی، جو جس طرح کا وہ مزاج رکھتے تھے، تو ان کی غزل کے لیے جو ہے وہ موزوں تھا، اس لیے انہیں غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھا میر کا تعارف۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ جی، میر کی شاعرانہ خصوصیات یا خصوصیات کلام۔ یہ ایک آغا خان بورڈ کے پیپر میں سوال آتا ہے کہ فلاں شاعر کی شاعرانہ خصوصیات یا خصوصیات کلام تحریر کیجیے۔ اس حوالے سے تو میر کی جو پہلی جو خاصیت ہے شاعری کی، وہ آہ و افسوس، دکھ و درد۔ میر کی شاعری کی پہچان غم ہے۔
ٹھیک ہے، میر کی شاعری کی جو پہچان ہے وہ غم ہے، اس لیے انہیں وہ آہو افسوس کا شاعر کہا جاتا ہے۔ میں نے پیچھے تعارف میں ذکر کیا کہ جو میر کی جو غزل یہ شاعری کی پہچان وہ دکھ ہے، وہ دکھ کی ابتدا کہاں سے ہوئی وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ سلاست و سادگی، سلاست آسانی، وہ ہر قسم کے خیالات و احساسات کو سادگی اور سلاست کے ساتھ شعر کے سانچے میں ڈھال کر بیان کر دیتے ہیں۔ شعر کے سانچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعر کی شکل میں ڈھال کر بیان کر دیتے ہیں۔ مترنم الفاظ کا استعمال، مترنم مطلب ایسے الفاظ جس سے موسیقیت پیدا ہوتی ہے، جس سے سر پیدا ہو۔ میر نے اپنی شاعری میں مترنم الفاظ اور ایسی بحروں کا استعمال کیا جس سے سر اور ترنم پیدا ہوتا ہے، سر اور ترنم۔ جیسے ہماری یہ غزل ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو اس میں اس شعر میں کتنی روانی اور ترنم پیدا ہوتا ہے الفاظ کے اور بحروں کی مدد سے۔ تشبیہات کا استعمال، میر کی شاعری خوبصورت تشبیہات سے مزین ہے، مزین مطلب کہ ان کی شاعری میں تشبیہات بھری ہوئی ہیں۔ موضوعات کی رنگا رنگی، موضوعات کی رنگا رنگی سے مراد کہ میر کی شاعری میں دیگر موضوعات بھی ہیں، صرف وہ دکھ کے نہیں، اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی شامل ہیں۔ میر کے کلام میں اخلاقی، خدا خوفی، خدا پرستی، دنیا کی بے ثباتی اور تصوف کے موضوعات ملتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی مطلب دنیا کی ناپائیداری کے بھی موضوعات ملتے تھے۔ جی عزیز طلبہ، یہ تھی میر کی خصوصیات کلام۔ چلتے ہیں اپنی غزل کی طرف اور اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، شعر نمبر 1، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہاں پر ہم آنا تھا، یہاں پر غلط سے نہیں لگایا گیا، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ لفظ صدا کا مطلب ہے کہ آواز لگانا، پکارنا، صدا دینا، کیونکہ صدا کر چلے اور دعا کر چلے یہ دونوں جو مصرع ہیں ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، تو یہ غزل کا پہلا شعر مطلب مطلع ہے۔ شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں فقیروں کی طرح رہے اور اب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور سب کو خوش رہنے کی دعا دے کر جا رہے ہیں۔ اس شعر کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم اس دنیا سے کچھ نہ لیا، ہم نے اس دنیا سے کچھ نہ لیا، بلکہ ہم یہاں مسافروں اور فقیروں کی طرح رہے۔ ٹھیک ہے، مسافر اور فقیروں کی طرح رہے، کیونکہ ہر انسان یہاں پر ایک مسافر ہے، وہ حالت سفر میں ہے جب سے پیدا ہوا ہے، اور آخری جو ہے وہ اس کی آرام گاہ جو ہے وہ قبر ہے۔ ہم نے دنیا میں اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک فقیر صدا لگاتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ جی، تو اب یہاں سے رخصت ہو کر اگلے جہاں ہم جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر ہے ہمارا شعر نمبر 2، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ عہد کا مطلب ہے کہ وعدہ۔ اب اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم نے اپنے محبوب سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے بنا نہیں رہ پائیں گے، اور اب ہم جو ہے وہ مر رہے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس شعر کا مرکزی خیال یا مرکزی نقطہ یہ ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تمہارے بنا ہم مر جائیں گے، اور اب ہماری موت کا وقت آ چکا ہے۔ ہم نے جو تم بن نہ جینے کا وعدہ کیا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں۔ دنیا تمہیں مبارک ہو، ہم اپنے مالک کے حقیقی کی طرف چلے جا رہے ہیں، یا خالق کے حقیقی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو تھا دوسرا شعر۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔
शेर नंबर 3, शिफा अपनी तकदीर ही में न थी, शिफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। मकदूर तक मतलब जहां तक मुमकिन हुआ, जहां तक हो सका। अब इस शेर का जो मरकजी ख्याल ये है कि जो एक मरीज होता है वो हर मुमकिन कोशिश करता है सेहत याब होने की, ठीक है। और दूसरा मरकजी नुक्ता यह है, दूसरे जावे नज़र से देखा जाए कि एक ऐसा मरीज जो मरीज इश्क है वो अपने महबूब से जो है वो मिलना चाहता है, मगर उसका महबूब उसे घास तक नहीं डालता या उससे नहीं मिल सकता, तो वो जो है वो आशिक कोशिश करता है अपने महबूब से मिलने की, मगर माशूक उसे मना ही करता रहता है या उससे दूर रहता है। जी, इसमें दूसरा बुनियादी नुक्ता ये है। दूसरे जावे नज़र से देखा जाए शेर को तो इस शेर का मरकजी ख्याल ये बनता है। शेर की तशरीह है, इस शेर में मीर अपने महबूब की बेरुखी और बेवफाइयों का या बेवफाई का जिक्र करते हुए कहते हैं, मेरी किस्मत में तेरी मोहब्बत ना थी, तुझे पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। जिस तरह एक मरीज बीमारी से बचने के लिए इलाज मुआलजे करता रहता है, फिर भी उसे सेहत नसीब नहीं होती। जी अजीज तलबा, आपको ये शेर की भी तशरीह समझ में आ गई होगी। शेर नंबर 4, वो क्या चीज है जिसके लिए, वो क्या चीज है जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठाकर चले। जी, तो इस शेर का मरकजी ख्याल है कि बुनियादी नुक्ता इस शेर में यह है कि मीर एक सवालिया अंदाज में पूछ रहा है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसने हमें दुनिया से बेगाना कर दिया। ठीक है, इस शेर की तशरीह यह है कि शायर में सवालिया अंदाज में कहता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी शे है जिसकी वजह से कहीं भी चैन नहीं मिलता और किसी काम में भी दिल हमारा नहीं लगता। आखिर हमें हो क्या गया है, पहले तो कभी ऐसा कुछ ना हुआ था, अब हर चीज में उसका अक्स पाते हैं तो उसकी यादों में खो जाते हैं। मतलब यह है कि हम इस दुनिया से बेगाने हो गए हैं, हमारा अब किसी काम में भी जी नहीं लगता। जी, तो चलते हैं गजल के अगले शेर की तरफ। गजल का अगला शेर है, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। बेखुद का मतलब यह है कि अपना जो है वो हमें अपना भी होश बाकी ना रहना। ठीक है, अब इस शेर का बुनियादी नुक्ता यह है कि हमने उसे देखा अपने महबूब को और हमें जो है वो हमें हमारे वजूद से भी अलग करके चले गए। ठीक है, हमारे अपने वजूद से भी अलग करके चले गए। इस शेर में शायर अपने महबूब के हुस्न और जादुई अंदाज से मुतासिर होकर कहते हैं, ए महबूब, जब से तुम्हें देखा है, हाँ, मैं आपकी मोहब्बत में इस कदर खो चुका हूं कि मुझे अपना वजूद भी अपना नहीं लगता। ठीक है, अपना वजूद भी अपना नहीं लगता, ना अब हमारा किसी काम में जी लगता है, ना ही हमें खाने पीने और आराम करने का होश है। ठीक जी, गजल का शेर नंबर 6, जबी सजदा करते ही करते गई, जबी सजदा करते ही करते गई हक़े बंदगी हम अदा कर चले। जबी मतलब पेशानी, हक़े बंदगी मतलब अपने बंदा होने का हक, अपने खालिक की हकीकी का हक अदा करना। इस शेर का मरकजी नुक्ता यह है कि शायर अपने तौर पर यह समझता है कि हमें हमारी जो पेशानी है वो हमेशा सजदे में झुकी रही और हमने बंदगी का हक अदा कर दिया है। जी, चलते हैं गजल की तशरीह की तरफ। इस शेर में शायर अपने तिये ये समझता है, अपने तिये मतलब अपने तौर पर यह समझता है कि वो हमारी पेशानी हर वक्त सजदे में झुकी रही। ठीक है, हालत सजदा में हम हमेशा रहे और हर वक्त हालत सजदा में रहे, गोया हमने बंदगी का हक अदा कर दिया। ठीक है, लेकिन शायर इस बात से भी बेखबर नहीं है
کہ ہم چاہے ساری عمر بھی سجدے میں گزار دیں تب بھی حق بندگی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی جانب سے یہ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن شاعر اس بات کو بھی جانتا ہے کہ انسان اپنے خدا کا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر یہاں پر شاعرانہ خوبصورتی کے لیے اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ حق بندگی ہم ادا کر چلیں۔ شعر نمبر 7، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ اس شعر کا بنیادی نقطہ یہ ہے یا مرکزی خیال یہ ہے کہ وہ شاعر یوں کہہ رہا ہے کہ شکر ہے کہ ہمارے دوستوں نے غم نہیں دیکھے، اور ہم نے جو غم دیکھے ہیں اور ہم نے ہی اپنے دوستوں کے سامنے اپنے دکھوں کا بیان کیا ہے۔ اس شعر میں میر اپنے دکھوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ مشکلات کا سامنا کیا، یا پریشانی کا سامنا کیا، یا دکھوں کا سامنا کیا، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ میرے دوستوں کو ایسے دن دیکھنے نہیں پڑے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے دوست ان مشکلات سے آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے کہ میرے دوستوں نے یہ والے دن یا یہ مشکلات، یہ پریشانیاں نہیں دیکھی۔ افسوس ہے کہ ایک میں ہی ہوں جو اپنے تمام دکھوں کے قصے سب کو سناتا رہتا ہوں۔ شعر نمبر 8، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ شعر میں تخلص استعمال ہوا ہے شاعر کا، تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ غزل کا مقطع ہے۔ شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر یوں کہہ رہا ہے کہ ہم سے اگر پوچھے کہ آپ دنیا میں آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہو تو ہم اسے کیا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس شعر کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میر اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اس جہاں میں آئے تھے اور تم یہاں سے جا رہے ہو تو تم نے اس دوران دنیا میں کیا کام کیا، ہم اسے کیا جواب دیں گے۔ ہم نے تو اپنی پوری زندگی میں کوئی قابل ذکر کام کیا ہی نہیں، اس وقت میرے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو دوسری زاویہ نظر سے دیکھا جائے، کیونکہ بعد مرنے کے بھی ہم سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ نے دنیا میں کیا کام کیا، تو ہمیں اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس کوئی قابل ذکر جو ہے وہ جواب نہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہ ہوگا۔ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر ہمارا پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔